آج کی رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی رات اس کو شب بارات کہتے ہیں اور ہماری اصطلاح میں اس کو شب برات بھی کہہ دیتے ہیں۔ شب برات یہ شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے، دونوں سے مل کے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آزادی کی رات۔ مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت لوگوں کو اتنی کثرت سے گناہوں سے معاف فرماتے ہیں، علماء کرام نے آج کو آزادی کی رات یعنی شب بارات کہنا شروع کر دیا، ورنہ حدیثوں میں اس کا نام ہے نصف من شعبان، النصف من شعبان۔ بہت سی حدیثوں میں بے شمار روایات ہیں جو کہ 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن روایات میں اس رات کی بڑی فضیلت آتی ہے، جن فضائل کا خلاصہ یہ ہے، خلاصتاً جن میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ پہلے آسمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت 7ویں آسمان پہ ہوں یا پہلے آسمان پہ، ہمارے لیے تو برابر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو پہلے آسمان پہ 7ویں آسمان پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کو سمجھیں۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمان کا مطلب ہے ہماری چھت۔ چھت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتے ہیں میں تیرے چھت پر ہوں، مطلب یہ میں تیرے گھر پر ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے تمہارے گھر میں مہمان آتے ہیں اور تم ان کا اکرام اور انتظار کرتے ہو اور ان کے لیے معاملات کرتے ہو، ویسے ہی جیسے میں تمہارے گھر میں آؤں تو تم مجھ سے کیسے دعا کرو گے، کیسے مناجات کرو گے، اس طریقے سے تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مناجات کرو۔ ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم ان کو دروازے پہ لینے جاتے ہیں، لیکن ہمارے والد آئیں گے تو ہم ان کو اسٹیشن پہ لینے جائیں گے، ایئرپورٹ پر لینے جائیں گے، اور اس سے قریبی مہمان آئیں گے تو پھر ہم ظاہر بات استقبال کریں گے، ان کے راستے میں کچھ ویلکم وغیرہ کا نوٹ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات ان اللہ لا یطلع، اللہ رب العزت خصوصی رحم و کرم فرماتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ لا ینزل، خاص طور پہ فرمایا کہ نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں آسمانی دنیا پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب خاص، یعنی ویسے ہی قرب اللہ رب العزت کا ہر مسلمان کو ہے، لیکن اس رات میں اللہ رب العزت قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، ان روایات میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اعلانات فرماتے ہیں اور خاص طور پہ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس رات میں سب کو بخش دیتا ہوں، بس چند لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا، قاتل کو معاف نہیں فرماتے، اسی طریقے سے کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے شخص کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہو کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے جیسے ہی موقع ملے گا۔ اب موقع ملے یا نہ ملے، انسان نقصان پہنچانے کے لیے پر تولتا رہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز کثرت سے ہوتی ہے کہ جس شخص کے ذہن میں نسل پرستی ہوتی ہے یا جو شخص لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ کینہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کینے کا لفظ تمام حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، بعض روایات میں لکھا ہے کہ قاتل کو معاف نہیں کرتے، مشرک کا لفظ نہیں ہے، لیکن کینے کا لفظ ہر روایت میں ہے، ہر روایت میں کینے کا لفظ ہے۔ میں نے آج تقریباً اس کی تخریج کی تو 700 کے قریب روایت مجھے ملی کہ جس میں تقریباً تمام جگہ کینے کا لفظ کہ کینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ کینے کا معنی دل کے اندر نفرت کا ایسا جذبہ پیدا رہے کہ میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ضرور تلاش کروں گا کہ اس کو نقصان پہنچاؤں۔ چنانچہ کوئی رابطہ کرے گا، کوئی بات کرے گا تو نہیں یہ بہت خراب آدمی ہے، اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے، کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ ہمارے اندر شرک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ ہمیں آگے بھی شرک سے بچائے، لیکن کینہ دل میں ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا نقصان ہے کہ آدمی اس رات اللہ کی خصوصی نوازشوں سے، خصوصی عنایتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس رات کی ابتدا مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ رات دیر تک جاگ نہیں سکتا، مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک عبادت کرے، عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹہ عبادت کرے،
یہ رات خاص، اس رات کی عبادت جو خاص عبادت ہے اس رات کی وہ ہے دعا۔ بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اب اس کا مختلف طریقہ ہے، زیادہ ظاہری بات ہے 2 گھنٹے کوئی شخص دعا نہیں مانگ سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل دعا مانگتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے زیادہ دعا مانگنے کی، تو زیادہ دعا نہیں مانگ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مختلف اعمال کرے، مثلا نفل پڑھے، پھر نفل پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے، اسی طریقے سے پھر نفل سے تھک گیا، دعا سے تھک گیا، پھر تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد پھر دعا کرے، تلاوت کیا، اس کے بعد دعا کیا، پھر تھک گیا تو اس کے بعد کچھ کھا پی لیا، کچھ کھانے کے لیے منگا لیا، اس کے بعد کھا پی کے پھر دوبارہ فریش ہو گئے، تازہ دم ہو گئے، جتنا آسانی سے جاگ سکتا ہے اتنا آسانی سے جاگے۔ لیکن رات کا جو بہترین حصہ ہے وہ آخری حصہ ہوتا ہے، جو بہترین حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بہترین حصہ نہیں لے سکتا کوئی بات نہیں، رات کا ابتدائی حصہ لے لے، لیکن کچھ نہ کچھ اس رات میں عبادت کرے۔ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے کوئی پلان کر لیں۔ ہم اگر منصوبہ نہیں بنائیں گے کہ میں نے اس رات عبادت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو ہم بالکل عبادت نہیں کر پائیں گے، ہماری یہ رات دوسری راتوں کی طرح گزر جائے گی۔ جب اللہ رب العزت خاص طور پہ متوجہ ہے اور خاص طور پہ دینے کے لیے تیار ہیں تو انسان کو ضرور مانگنا چاہیے۔ ایک حدیث آخر میں ذکر کروں گا لازمی۔ اللہ رب العزت ہر حاجت کا نام لے کر اس رات میں اعلان فرماتے ہیں، الا مبتلن، کوئی ایسا ہے کہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں اور اس کی حاجت کو پورا کروں۔ الا مسترزقن، کوئی ہے جو روزی مانگنے والا ہو تو میں اس کی روزی کشادہ کروں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کروں۔ پھر روایت میں الا قضا، الا قضا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس کے دل میں دعا ہے، کوئی ایسا ہے جو کرے دعا اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، یعنی اللہ میرے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے مجھے کریں جی مانگو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم غافل ہو کے سو جائیں تو پھر یہ مناسب نہیں۔ البتہ اگلے دن کسی کا دفتر ہے، کسی کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ایک وقت تک دعا کرے، عبادت کرے، اس کے بعد اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور گلے سے سو جائے، لیکن اس رات میں خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرے، خاص طور پہ اپنے آپ کو جگائے، گھر والوں کو جگائے کہ اس رات رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، اس رات زندگی کی تقسیم ہو رہی ہے، اس رات اللہ رب العزت قبولیت کو تقسیم فرما رہے ہیں، قرب خاص کو تقسیم فرما رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو دنیا والوں کے پاس بالکل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس رات غافل ہو کے سو جائیں گے اور کوئی انفرادی، کوئی اجتماعی گھر والوں کے ساتھ ملا کے صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے تھوڑا اجتماعی عمل ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہو جائے تو اس رات کا حق ادا ہوگا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ رات گزرنے کے بعد صبح ہمیں افسوس ہو گئی، شب برات بھی میں نے گزار دی، کاش تھوڑی عبادت کر لیتا۔ تو اپنے آپ کو افسوس سے بچانے کے لیے کم از کم انسان چند گھنٹے نکال لے کہ میں نے دعا کرنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے کچھ صدقہ کرنا ہے۔ اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی اس رات میٹھا بنانا بہت ضروری ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی میٹھا بنانا ضروری نہیں ہے، کوئی میٹھا بنا کے تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ ہاں بنا لیا تب کیونکہ رات کو جاگنا ہے تو اس لیے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی تو چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس رات کے ساتھ ماشاءاللہ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہے کہ کوئی پٹاخے بجانے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے، ورنہ لوگ بہت آتش بازی کرتے ہیں اس رات میں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہوتی ہے، الحمدللہ یہ ہمارے ملک میں اس سال بہت کم ہے۔ البتہ دوسری چیزیں ہیں جیسے میٹھا بنانا ضروری سمجھتے ہیں، تقسیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ اگر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ کرے، لیکن کم از کم عبادت اس رات میں، دعائیں اس رات میں لازمی کرے اور کوشش کر کے دن کا روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس لیلۃ نصف من شعبان آ جائے تو قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، وصوموا یومہا، اور بعض روایت میں صوموا نہارہا، تو اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو کوشش کر کے اس کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ آج کی رات کی عبادت کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں۔ البتہ آج سے پہلے تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 33 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ اس رات میں کچھ عبادت کیا کرتے تھے۔
لیکن یہ عبادت ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن بہرحال عبادت کیا کرتے تھے جس کے بڑے فضائل ہیں کہ اللہ رب العزت 100 فرشتوں سے نوازتے ہیں، 30 فرشتے دنیا میں مدد کرتے ہیں، 30 فرشتے موت کے وقت مدد کرتے ہیں، 30 کے فرشتے آخرت میں مدد کرتے ہیں، اور 10 فرشتے انسان کے دائیں بائیں ہر وقت رہتے ہیں جو انسان کو تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے عبادت کرے کہ اس رات 100 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن بہرحال روایت اپنی جگہ موجود ہے۔ کوئی کرنا چاہے، صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ کوئی عبادت کو کرنا چاہے تو بہت اچھی عبادت ہے، امید ہے اللہ رب العزت اس کو فضائل عطا فرمائیں گے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اس طریقے سے 100 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ اس رات کی عبادت، ورنہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی کہ اتنے نفل پڑھو یا اتنی رکعت پڑھو یا یہ کرو وہ کرو، ایسی کوئی عبادت صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ یہ جو ثابت ہے، بیت المقدس کے اندر تقریباً 400 برس تک یہ عبادت ہوتی رہی، لوگ کرتے رہے، لیکن یہ سب ضعیف روایات سے ثابت ہیں، کوئی صحیح روایات سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ لیکن متفرق نفلی عبادت جو ہے وہ اس رات ضرور کرنی چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔